مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی 14 پارہ سورۃ الحجر کی آخری آیات کے جہاں پر یہ سورہ کا اختتام اول میں آتا ہے، ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان کا ترجمہ ہے وقل. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین، یقیناً میں کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی عذاب الہی سے. جیسا کہ ہم نے نازل کیا کس کو، جس کا ذکر ابھی آیا ہے، عذاب کا. علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر. تقسیم کرنے والے کیا انہوں نے تقسیم کی، انشاءاللہ تفسیر میں اس کی بحث آئے گی. تقسیم کرنے والوں پر، بانٹنے والوں پر ہم نے جیسا کہ نازل کیا الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قرآن کے کو پارا پارا کر دیا. یعنی مطلب یہ کہ کچھ حصے کو مانا، کچھ حصے کا انکار کیا. انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی. الذین یجعلون الذین جعلوا القرآن عضین فوربک، آپ کے رب کی قسم، لنسألنهم اجمعین، ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے، ان کا مواخذہ کریں گے. کس بارے میں سوال کریں گے؟ اما کانوا یعملون، جو کچھ دنیا میں کرتے تھے، یعنی اسلام کے خلاف، اسلام کے نبی کے خلاف، یعنی قرآن کے خلاف جو کچھ یہ کیا کرتے تھے، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. فاصدع بما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کا آپ اعلان فرمائیے، یعنی کھلے طور پر تبلیغ فرمائیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے منہ پھیر لیجئے، یعنی ان کی پرواہ مت کیجئے. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دیتے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وَعَنْ قریب جان لیں گے، یعنی کس بات کو جان لیں گے کہ ان کے اپنے عمل کی سزا کو جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم یقیناً جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، یعنی آپ تنگی محسوس کرتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو کچھ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. البتہ ایک آیت چھوٹ گئی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقیناً ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں. جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی ہنسی اڑا رہے ہیں، آپ کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے ان کے مقابلے میں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ اور کو معبود قرار دیتے ہیں. فسوف یعلمون، وان قریب جان لیں گے، اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے جو تنگ ہوتا ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو آپ کیا کیجئے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. اس کا یعنی اس دل کی گھٹن کو، اس تکلیف کو دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے. نماز، تسبیح، تحمید، اس کو اختیار کیجئے. یہ تو اختیار کرتے ہی ہیں، مزید اور یعنی اللہ کے حبیب اور اس کے حکم کے ساتھ اصل امت کو بھی یہ تعلیم دینا ہے کہ ایسے حالات میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحمید عبادت میں مشغول ہو جائیے. یہ عمل کب تک جاری رکھیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آپ کے پاس آ جائے. یقین کی تفسیر اکثر مفسرین کرام، خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق یہاں تک کہ موت آ جائے.
کب تک عبادت کرنا ہے؟ جب تک کہ اس دنیا کا میں آپ کی ایک سانس بھی باقی رہے تو اس وقت تک بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہیے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ کے حبیب کو تسلی ہے، وہیں مطلب یہ کہ گستاخان رسول کا انجام کیسے ہوتا ہے، اس آیت کریمہ میں جو آنے والی ایک آیت ہے اس کے تحت جو تقریباً کتب حدیث اور مفسرین کرام نے کئی ایسی روایات کو بیان کیا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ گستاخی رسول کا انجام تو کل قیامت کے دن تو وہ اپنی سزا دیکھیں گے، کچھ دنیا میں بھی ان کا انجام کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سے خطاب کر کے فرمایا، مومنین کے لیے آپ نرمی اختیار کیجیے، وقفِ جناح للمؤمنین۔ یہ قرآن کا قانون ہے، جہاں رحمت کا ذکر آتا ہے وہاں عذاب کا ذکر آتا ہے۔ مومنین کے لیے رحمت ہے تو کافروں کے لیے عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ اعلان کر دیجئے کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کس سے ڈرانے والا ہوں؟ عذاب سے ڈرانے والا ہوں، کھلے طور پر، کس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، بالکل حق واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کوئی اس میں کسی قسم کو اشتباہ نہ رہے، اس طرح میں حق کو واضح کر کے رہوں گا۔ آپ اعلان کر دیجئے جیسا کہ ہم نے نازل کیا ہے عذاب کو تقسیم کرنے والوں پر، اسی کی تفسیر آ رہی ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پارے پارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مقتسمین کیا ہے؟ تقسیم کرنے والے کیا ہے؟ اس کے کئی روایت آئی ہے، جس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات بتائی جا چکی۔ جب کسی بھی آیت کے بارے میں جب کئی شان نزول جب بیان کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے، ایک ہی وقت میں یہ سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کے جواب میں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے تو آیت کریمہ ہر ایک کا شان نزول بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ واقعہ ہے لہذا یہ واقعہ جب اس آیت کریمہ کا یہ شان نزول ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے۔ ان سب کے جواب کے طور پر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس سے مراد کون ہے؟ جنہوں نے تقسیم کیا تھا، ایک تو یہ کہ یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ مراد ہے۔ قرآن کی تقسیم کیسے کر لی تھی انہوں نے؟ قرآن کی تقسیم اس طرح کر لی تھی کہ انہوں نے قرآن کے بعض حصے کو مانا، بعض حصے کو نہ مانا۔ تو یہ کہتے کہ یہ ہمارے توریت کے مطابق لہذا بھی مانتے ہیں، یہ انجیل کے موافق ہے مانتے ہیں، لیکن یہ انجیل کے موافق نہیں ہے، یہ توریت کے موافق نہیں، نعوذ باللہ یہ باطل ہے، یہ نہیں مانتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہیں ایک حصے کا انکار کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کی عموماً ایک کیفیت تھی، قرآن کے بعض حصے کو تو مانتے تھے، قرآن کے بعض حصے کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اب رہا یہ کہ یہ آیت کریمہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہود و نصارہ ہی کو تنبیہ نہیں ہے، یہود و نصارہ ہی کو باخبر کرنا نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس روش پر چلے گا تو اس کی سزا وہی ہوگی جو ان کی سزا ہوگی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاف طور پر ایک موقع پر فرما دیا، کیا فرمایا؟ یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ جیسے مثال کے طور پر وہاں اگر یہودیوں نے بنی اسرائیل نے جو گناہ کیا تھا ویسے ہی جس قسم کا گھنونی گناہ انہوں نے کیا تھا، اس قسم کا گھنونی گناہ میری امت بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرے گی۔ تو انہی گناہوں میں سے ایک گناہ کیا تھا؟ قرآن کے ایک حصے کو ماننا، قرآن کے حصے کو نہ ماننا۔ آپ بولیں گے مسلمان ہو کیسا ہوتا ہے کہ قرآن کے ایک حصے کو مانتا ہے قرآن حصے کو نہیں مانتا؟ یہ جتنے فرقے 73 میں 72 جو گمراہ ہے، ایک فرقہ جو ناجی ہے جس کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں، جو بخاری و ترمذی وغیرہ کی روایت سے ثابت ہے، یہ بتائیے کیا ان کا قرآن کوئی اور قرآن ہے؟ خوارج ہو، روافض ہو، معتزلہ ہو، جتنے فرقے گزرے ہیں، جبریہ، قدریہ، ان کا قرآن بھی وہی ہے۔ ان کی نماز کوئی اور نماز ہے؟ نہیں، ان کی نماز بھی وہی ہے، ان کی ادا بھی وہی ہے۔ تو پھر کیسے گمراہ ہو گئے؟ وہ کیسے مطلب یہ کہ وہ دوزخی ہو گئے؟ کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سب دوزخ میں ہیں سوائے ایک کے، کہ ان کا کلمہ بھی وہی ہے، ان کی نماز بھی وہی ہے، ان کے رسول بھی وہی ہے، ان کا نماز بھی ان کا کلام بھی یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہود و نصارہ کی روش کو اختیار کیا، قرآن کے ایک حصے کو تو مانا اور قرآن کے دوسرے حصے سے انہوں نے گویا اگر علل اعلان یہ تو نہیں کہتے کہ ہم انکار کیے، لیکن ان کا عمل بتا رہا ہے کہ انکار کرنے والے ہیں، گرچہ کہ وہ بظاہر انکار کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ انکار اگر کریں گے تو جس طرح قادیان نے ان کو علل اعلان ساری دنیا کے سارے فرقے کافی قرار دیے، ویسے ہی کافی قرار دینا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ خوف و ڈر کی وجہ سے انکار نہیں کرتے، تو ورنہ جتنے فرقے نکلے ہیں وہ اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق ان آیتوں کو تو لے لیتے ہیں اور دوسری آیتوں کی اپنی منمانے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ تفسیر نہیں جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی، وہ تفسیر نہیں جو صحابہ نے بیان فرمائی، جو تفسیر نہیں جو ائمہ نے بیان فرمائی،
کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہدایت کا یعنی اللہ نے جو معیار عطا فرمایا، کیا معیار عطا فرمایا کہ ان کے راستے پر چلا، یا جن کے راستے پر انعام کیا ہے کون ہے؟ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ اس انبیاء کے بعد انبیاء کی سچی اتباع کرنے والے صدیقین، شہداء، صالحین، تینے کے اگر مجموعے کو اگر آپ ایک کمبائنڈ مشترکہ نام دیں گے اولیاء اللہ کہیں گے۔ صدیقین کون ہیں؟ اولیاء اللہ، یہ اعلیٰ درجے کے اولیاء کو کہتے ہیں۔ شہداء کیا ہے؟ ایک اولیاء کی خاص قسم ہے یعنی اولیاء اللہ۔ صالحین کیا ہے؟ اولیاء اللہ۔ ان تینوں کا قرآن کریم نے ایک مشترکہ نام، کمبائنڈ نام کیا دیا؟ اولیاء اللہ۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت کس میں ملیں گی؟ انبیاء اور اولیاء کے راستے پر چلنے ملے گی۔ تو ہر زمانے میں جو اولیاء نے جو قرآن کو سمجھا، قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، علماء ربانیین نے اس کے خلاف جو بھی کہیں گے وہ صراط مستقیم یعنی سے وہ ہٹی ہوئی بات ہوگی، وہ گمراہی کی بات ہوگی۔ اب رہا یہی وجہ ہے کہ جتنے فرقے گزرے ہیں، جتنے فرقے اب ہے، تو سب آپ دیکھیں گے کہ ایک اپنے جو خواہش کے مطابق اس پر زور دیں گے، دوسری آیت کو بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ مثلا جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے زندگی بھر ان آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، کبھی تو قل انما انا بشر مثلکم کے بارے میں بیان کریں گے، تو کبھی کچھ بیان کریں گے، لیکن کبھی ان کو توفیق نہیں ہوگی، کبھی ان کی زبانوں سے خجاکم اللہ نور کتاب ان کی تفسیر سنتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے۔ یا نبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا پہ بیان کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اتنی آیتیں ان کے سامنے نہیں رہے گی، لیکن مخصوص موضوع پر زندگی خرچ کر دیں گے۔ یہی ہے کہ قرآن کے ایک حصے کو تو ماننا، قرآن کے ایک حصے کا انکار کرنا۔ اہل سنت والجماعت ان آیتوں کو بھی مانتے ہیں، ان آیتوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ تو آپ کو یعنی تقریر کرتے دکھائی دیں گے کہ یعنی غیب نہیں جانتا کوئی، لا یعلم الغیب الا هو، غیب نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ یہ آیات تو بیان کریں گے، ہمارا بھی ایمان ہے، اگر کوئی ایک مسلمان یعنی کوئی انکار کرتے تو کافر ہو جائے، تو چنانچہ یہ آیت کی تفسیر بار بار کرتے دکھائی دیں گے، اس جیسی جتنی آیتیں ہیں، لیکن کبھی ان کے زبان سے آپ کو اس موضوع پر تقریر کرتے ہوئے سنیں گے نہیں اور تحریر نہیں دیکھیں گے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یطلع من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ یعنی ہر کس و ناقص کو تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، یعنی مطلب عام مسلمانوں کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ ولکن اللہ یطلع من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ آیات تو پڑھیں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے، غیب نہیں جانتا مگر وہ، لیکن یہ آیتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب اپنے غیب پر اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ آگے الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے منتخبہ سلیکٹڈ رسولوں پر ظاہر فرماتا ہے، پتہ چلا کہ غیب کو ظاہر فرمایا۔ تو اہل سنت جماعت یہ آتے ہی پڑھتے آتے ہی پڑھتے ہیں، دونوں کا معنی بیان کرتے ہیں۔ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی اپنے سے غیب نہیں جانتا جب تک کہ اللہ نہ بتائے۔ اللہ کس کو بتائے گا؟ اپنے منتخب بندوں کو بتائے گا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب یعنی جن نہیں بنا کر بھیجے گئے، فرشتے بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ انسان بنا کر بھیجے گئے۔ ان کیسے انسان کہ افضل البشر بنا کر بھیجے گئے، کیسے انسان جو اللہ نے آپ کے اصل جو نور بنائی ہیں، نور بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نوری بشر ہے، آپ صرف بشر نہیں، ہم صرف بشر ہے، وہ نوری بشر ہے، وہ نورانی بشر ہے۔ اس طرح کی یعنی معنی ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن ایک ہی قسم کی آیتوں کو لے لینا اور دوسروں کی اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق کرنا، یہ کن کی سنت ہے، کن کا طریقہ ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کریم میں نے تقسیم کر لیا۔ کیسی تقسیم کر لیا؟ کس طرح کے یعنی یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ چنانچہ وہ تو آیتیں مانیں گے جو ہم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلیمۃ اللہ ہے، خوشی سے مان لیا، کلیمہ ہماری بات کہہ رہے ہیں، روح اللہ ہے، روح منہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو مان لیا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں مانا کہ یہ اللہ نے نہ ان لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ کو ختم نہیں کیا، نہ تو سولی پر چڑھایا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، یہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے نفس کے خلاف ہے، ان کے خواہشات نفس کے خلاف، یہ تو مانیں گے۔ پھر روح اللہ ہی مانیں گے تو اس معنی سے نہیں مانیں گے جو معنی ہمارا ہے، بلکہ وہ اپنے طرف سے اس کی بھی یعنی غلط معنی مطالب بیان کریں گے۔ اس طرح یعنی مطلب یہ کہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا معنی کفار مشرکین قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح تقسیم کرتے تھے، نعوذ باللہ، کبھی کبھی مذاق اڑاتے کرتے تھے کہ بقرہ میری ہے، آل عمران تیرا ہے، نعوذ باللہ، یعنی مطلب سورہ بقرہ میری ہے یا تیری ہے، یعنی قرآن کی سوروں کا نام مذاق اڑاتے ہوئے یہ اس طرح یہ تقسیم کرتے تھے۔ اور ایک مشہور و معروف تفسیر یہ ہے، یہود و نصارہ تو یعنی اسلام کے خلاف کرتے ہی تھے، لیکن مشرکین کی مخالفت کا طریقہ کیا تھا جو اس میں بیان کیا گیا قرآن اور اللہ کے نبی کے خلاف؟ وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ تقریباً ایک بتایا گیا کہ جو اسلام کے خلاف کرنے والے ایک مستقل طور پر یعنی ایک جماعت تھی،
اس دن کی تعداد 16 تک بتائی گئی ہے. اور 16 لوگ کیا کرتے تھے تو چنانچہ ولید بن مغیرہ ان کی کمانڈنگ کیا کرتا تھا. ولید بن مغیرہ جو یعنی صاحب قرآن کے خلاف جو مختلف مواقع پر جو اس نے گستاخی کی، ہر مقام پر اللہ نے جواب دیا. ایک مرتبہ سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے کہا کہ اب دیکھو حج کا زمانہ آ رہا ہے، لوگ مختلف مقامات سے آئیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے مخالف، ہم سب کی بات ایک پکی رہنی چاہیے. نبی کے بارے میں پوچھیں گے تو تم کچھ کہیں گے، تم کچھ کہیں گے، گویا ایک دوسرے کو جھٹلانا لازم آئے گا. ہم میں بھی کہ باطل بھی متحد ہوتا ہے حق کے خلاف، ہر زمانے میں یہی رہا ہے، سب کی زبان ایک ہوتا ہے کہ اثر ہو. چنانچہ باطل پرست جتنے تھے کہ نبی کے خلاف، اللہ کے حبیب کے خلاف، انہوں نے ایک میٹنگ بلا کر کہا کہ دیکھو اپنے کو سب کو مل کر ایک بات کرنا چاہیے. اور آپس سے پوچھا بتاؤ یہ نبی کو ہم کیا قرار دے؟ تو کسی نے کہا مجنون، نعوذ باللہ دیوانہ. قرآن میں ہے سب، یعنی ان کے یعنی جو مختلف مواقع پر جو نعوذ باللہ نبی کی توہین انہوں نے کی. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ان کی باتیں تو اتنی اعلیٰ ہے، کوئی نہیں مانے گا آنے والا. تم بولنے سے تو کیا ہوتا، آنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ مجنون. پھر کیا کہیں گے؟ کاہن بولے تو جو شیاطین وغیرہ سے جو باتیں جو غیب دعویٰ کرتے ہیں، غیب کی باتیں حاصل کر کے، جیسے مثال کے نجومیہ جیسے پیشن گوئی کرتے ہیں، وہ یہ ان کا کلام بھی کاہنوں کی طرح، کاہن کی ایک بات جھوٹ ہوتی ہے، ایک سچ ہوتی ہے. ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی. یہ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اعتراف تھا نبوت کے اعلان ہی سے پہلے جب قوم صادق و امین کہتے ہیں تو اب کیا کہنا ان کی صداقت و امانت کا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم. پھر کیا کہیں گے؟ کس نے کہا شعر کو تو میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتا ہوں، شعر ایسا نہیں ہوتا جو بیان کرتے ہیں، تو شعر کی کیفیت بھی نہیں ہوتی. پھر کیا کہیں گے؟ جادوگر. تو اس نے کہا کہ جادوگر میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں نہیں پائی جاتی. تو آخر میں کہا کہ کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے جادوگر بولیں گے، یہ بات چلنے والی ہے. باوجود اعتراف ہے کہ جادوگر نہیں ہے، لیکن اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتے آج بھی گمراہ فرقے جانتے ہیں ان کی برائی کو، لیکن محض مفادات کی وجہ سے وہ پکڑے ہوئے ہیں. کئی گمراہ فرقے کہ ہماری امارت چلے جائیں گی، قوم میں جو ہمارا مقام چلے گی، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا مزاج، یہ قوم کی امر کب تک رہنے والی ہے، آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی سزا کو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. صرف یہ کہ محض یعنی وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے تو وہ اپنے وہ باتیں سمجھتے ہوئے بھی پکڑے ہوئے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے آخر طے کیا کہ جادوگر ہی کہنا چاہیے. پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو جواب ہونا چاہیے. جادوگر کیا کرتا ہے کہ عام طور پہ اکثر دیکھتے ہیں عاملوں کو کہ کیا کرتے ہیں، یہ کچھ تعویذیں دے کے بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، باپ کو بھائی سے. اب اس طرح انہوں نے نام دیا کہ یہ جو ان کو مان لیتا ہے وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، وہ باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا بھائی سے جدا ہو جاتا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اسلام لائے گا تو دوسرا کو کافر رہے گا تو جدا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. وہ مانے نہیں ہوئے جس طرح کے جادوگر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح ایک پھرانے کی بات کہی تھی کہ اس طرح ہم ان لوگوں کے ذہنوں کو پھرا سکتے ہیں کہ جادوگر ہے جو بھی ان سے ربط پیدا کرتا ہے اس کی بیوی چلے جاتی. کیوں کہ یہ ماننا ہے تو ضروری نہیں کہ بیوی مان لے تو جدا ہو گئی، لہذا جادوگر ہے، نعوذ باللہ. اس طرح انہوں نے طے کر لیا. اب راستے کے مختلف مقامات پر یہ بیٹھ جاتے اصل. اب جو بھی کیونکہ مختلف قبائل مختلف جگہ سے آتے، اور آنے کے بعد تو نعوذ باللہ کہتے کہ دیکھو تم مکے میں تو سب سے ملنا، لیکن ایک شخص نعوذ باللہ کہ اس کی باتوں میں آئیں گے، وہ بڑا جادوگر ہے اور وہ بہت بڑی یعنی خوش بیان ہے کہ جو بھی یعنی اس کی باتوں کو مان لیتا ہے اس کے یعنی اپنے گھرانے سے جدا ہو جاتا ہے، بیوی بچے وغیرہ وغیرہ. اس طرح وہ کہا کرتے تھے. اب رہا یہ کہ بعد آنے والے اتنے بھی سوچ سمجھ رکھنے والے تھے کہ فوراً باتوں میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے ہماری بات اگر تمہیں یعنی پر اطمینان نہیں ہے تو ولید بن مغیرہ جو بہت بڑا عقل مند آدمی ہے تو مکے میں سے پوچھ لینا. اور ولید بن مغیرہ کو مستقل طور پر خانہ کعبہ کے دروازے پہ بٹھا دیا گیا. جو بھی آتا اگر اس سے پوچھتا کہ مجھے راستے میں بات کہی گئی یہ سچی ہے کیا، اس نے کہا کہ سچی ہے، مزید یعنی یقین کو پیدا کرنے کے لیے. اس طرح یعنی باضابطہ ایک یعنی پلاننگ کر کے اللہ کے حبیب کے خلاف ذہن کو بنانے کی کوشش کی جاتی. اسی کی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جیسا کہ عذاب نازل کیا، پھر ان کے جتنے ایسے لوگ تھے اللہ نے ہر ایک کو مختلف مواقع پر عبرتناک سزا دی، اور جو کچھ باقی رہ گئے سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے. یہ جتنے تھے سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے. مختلف مواقع پر مختلف سزا کے طور پر عذاب ان پر تو آیا ہی، لیکن اب جو کچھ بچ گئے تھے اور سب کا عذاب یعنی ان پر عذاب کس موقع پر آیا؟ جنگ بدر میں آیا. جنگ بدر کے موقع پر یہ سب کے سب مارے گئے جو اللہ کے حبیب کے خلاف یہ پلاننگ سازش کیا کرتے تھے. اب یعنی انہی آنے والوں میں ایک صاحب تھے قبیلے دوس، کافی دور پر یہ مقام دوس کا مقام، دوس کے رہنے والے تھے. اسی قبیلے دوس کے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو بعد میں اسلام لائے کافی دن کے بعد، یعنی تقریباً 6 ہجری
میں اسلام لایا 30 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ مکی زندگی کے 13 سال، کیونکہ مکے مدینے میں نہیں رہتے تھے، کیونکہ اسلام تو آہستہ آہستہ پھیلا نا، ابھی تو دور دراز جانے کے لیے وقت لگے گا۔ اسی دور دراز علاقے سے ایک صاحب آئے، ابھی ابو ہریرہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنے مقام پہ تھے، پتہ بھی نہیں تھا اسلام کے بارے میں ان کو تفصیلات۔ تو ایک صاحب آئے ابو طفیل، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے خطیب، آنے کے بعد اسی طرح دشمنوں نے راستے میں اللہ کے حبیب کے خلاف ورغ لایا، انہوں نے عزم کر لیا کسی صورت میں ان سے نہیں ملوں گا۔ ابو طفیل اب آنے کے بعد جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک مطلب ہے کہ بزرگ ہے جو مطلب قرآن کی تلاوت کرے، پڑھ لیے ہونا ہو یہی ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے الگ تلک دکھائی دے رہے ہیں، جو ہماری جماعت کے لوگ ہیں کافر ہیں، ہماری برادری ان کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے، تو یقیناً یہی ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب طواف کریں گے تو مشرکین کے باوجود طواف تھا، گرچہ کہ انہوں نے شکل بگاڑ دی تھی، یقیناً ان کے پڑھنے کی آواز تو کانوں میں آئے گی، یہی آواز جب کانوں میں جائے گی تو اثر ہو جائے گا، تو میں کہیں ان کی طرح جو انہوں نے بات کہی کہ میں بھی کہیں ایسے گمراہ نہ ہو جاؤں ان کے اپنی سمجھ میں، تب کیا کرنا چاہیے؟ کانوں میں روئی رکھ لی تاکہ ان کی آواز بھی کانوں میں نہ آئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کانوں میں روئی رکھ لی تو روئی رکھ کے طواف کرتے جاتے، لیکن روئی رکھنے کے باوجود معمولی آواز آ جاتی، اب کچھ بھی رکھ لیجیے جم کے کھلے طور پر آواز نہیں آتی، کچھ نہ کچھ آواز آ جاتی۔ تو جب پھر بھی کچھ نہ کچھ آواز آتی تو سوچا میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں کسی کی باتوں میں آ جاؤں، میں خود کہیں پڑھا لکھا، میں بہت بڑا شاعر بھی ہوں، میں بڑا خطیب بھی ہوں، میں کلام کے انداز کو جانتا ہوں، میں فرق جانتا ہوں، اپنے وقت کے بہت بڑے، اپنے قوم کے بہت بڑے خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، کیوں نہ ان کی بات کو سن لوں۔ کانوں سے روئی نکالی، جو ہی کلام کو سنا وہ کلام کانوں کی راہ سے دل پر اثر کر گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اور کچھ سنائیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آیتیں سنائی، یہاں تک کہ اعلان کر دیا کہ اے مطلب یہ کہ فلاں 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 ابو جہل ابو لہب جو کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی مجنون کا کلام نہیں، کسی جادو کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ کلام کیا ہوتا ہے، ایسا کلام کوئی شاعر نہیں بنا سکتا۔ تو میں صدق دل سے، یہ وہی صحابی ہے کہ جن صحابہ میں سب سے اخیر میں انتقال ہوا، سارے صحابہ کا جو زمانہ ہے سب سے آخر صحابی جو انتقال کرنے والے، مسلم شریف وغیرہ کی باتوں اور احادیث کریمہ میں اشارے ملتے ہیں کہ سب سے آخر جو صحابی انتقال کرنے والے حضرت یہی ابو طفیل تھے۔ تو چنانچہ وہ کب تک صحابہ رہے، یعنی جو سب سے آخر میں انتقال کرنے والے 110 ہجری 110 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 100 سال، کیونکہ 11ویں ہجری میں آپ کا اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو صحابہ کا زمانہ یعنی اس کثرت سے صحابہ نہیں تھے، بہت کم رہ گئے۔ ان کم رہنے والوں میں آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن عاصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ جو صحابی ہے آخری۔ تو اب یقیناً یہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو حنفی ہے، کیوں؟ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری، تو صحابہ کا زمانہ کب تک چلا؟ 30۔ تو کتنے صحابہ کو نہیں دیکھیں گا؟ ارے نہیں ماننے والے نہ مانے، 4 تو ماننا پڑیں گا، اور بڑی تعداد ہے، 16-17 تک بیان کی گئی، لیکن اکثر معتبر یعنی محدثین مورخین نے 4 صحابہ کا ذکر کیا، اس میں حضرت انس بن مالک بھی ہے۔ بصرہ کوفہ تو قریب ہے وہیں کے پیدا ہونے والے، بلکہ صحابہ سب سے زیادہ کہاں گئے تھے، پہلے کہاں رہتے تھے یہ بتائیے؟ بڑے بڑے صحابہ مکہ مدینہ سے جو نکل گئے تھے، جو بس گئے تھے جہاں ہمارے امام پیدا ہوتے، امام اعظم حنیفہ، کیوں کہ اسلام کا آخری خلفائے راشدین کا آخری دارالخلافہ کیا تھا؟ بات سمجھ میں آنے والی ہے، تاریخی اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی۔ دارالخلافہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی مسائل کی طرف نظر کرتے ہوئے آپ نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کہاں منتقل کیا؟ کوفے کو۔ کیوں کہ کوفہ بارڈر ہے، ملک شام سے مختلف قسم کے فتنے اٹھ رہے تھے، تو فتنے اٹھنے کے لیے مدینے میں رہ کر ان فتنوں پر قابو پانا آسان نہیں تھا، اس لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنی آدھی زندگی کی تو خلافت جیسا کہ تینوں خلفاء کہاں رہے؟ مدینے میں، تو آپ بھی ابتدائی دور میں وہاں رہے، لیکن حالات کے پیش نظر آپ کیا کیے؟ دارالخلافہ کہاں منتقل کیے؟ کوفہ۔ اس لیے صحابہ کی بڑی جماعت کوفہ چلی آئی، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، علم کا ایک سمندر، احناف کی ساری روایتیں کہاں تک پہنچ، اس لیے وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اب یقیناً یعنی وہ جب کوفہ دارالخلافہ تھا، کئی صحابہ یہ منتقل ہوئے، یقین کہنا پڑے گا حضرت امام صاحب کو جتنے صحابہ کو ملنے کا موقع ملا کسی کو نہیں ملا، اور دوسرا امام اس زمانے میں آپ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی،
ایک صحابی کو بھی دیکھ لیں ایمان کے ساتھ تو نہیں مطلب ہے کہ تابعی ہونے کے لیے کافی ہے. ایک نہیں کئی صحابہ کو آپ نے دیکھا, 17 روایات تو آپ نے صحابہ سے لیا. تو یہ ہے ہمارے امام صاحب کا مقام. اس تاریخ کو جاننا ضروری ہے, کیونکہ لوگ آج پھراتے ہیں کیا امام بخاری حنفی تھے, کیا امام مسلم شافعی تھے, یہ بھی نہیں معلوم ان کو. امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کی ولادت ہوتی ہے 80 ہجری میں, اور امام بخاری امام مسلم کا زمانہ تیسری صدی کا مطلب 100 سال تک گزر جانا, 200 سال گزر جانا, تیسری صدی. کیوں؟ امام بخاری پیدا ہوتے 194 ہجری میں, یعنی دوسری صدی کے آخر میں. یعنی دوسری صدی جب ختم ہوتی ہے تو آپ صرف 7 سال کے تھے ابھی. کون؟ امام بخاری. تو پڑھے کب, یعنی بخاری کب لکھی گئی, یہ سب کب ہوا؟ تیسری صدی میں. جب تک حنفی شافعی مالکی وغیرہ یہ ساری فقہ رائج ہو چکی تھی. پہلے قانون مدون کا مطلب کمپائل کیا گیا. بعد میں قانون کے سورس کا مطلب کیا ہے, قانون کس سے نکلا. کیوں؟ قانون کی زبان آپ نہیں جانتے. اگر آپ کو دے دیا جائے تو لا دے دیا جائے, اب دیکھ آپ اپنا فیصلہ اس سے کر لیجیے, نہیں کر سکتے آپ. پورے آپ کو قانون جو ہے مطلب کہ ایڈوکیٹ جیسے جج وغیرہ جو بحث کرتے ہیں وہ پوری لا دے دی جائے, یہ کوڈ نمبر فلاں, دفعہ نمبر فلاں, آپ خود اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس قانون کی تشریح نہ کی جائے, اس قانون کے جزئیے نہ بتائے جائے. تو اسی طرح اس لیے معلوم ہے کہ اسلام کو اب قانون مدون کرنے کی ضرورت. قانون سب کی عقلوں میں ذہنوں میں تھا, کتنا تھا جو کتابوں سے بڑھ کر تھا. کیوں؟ وہ ذہنوں میں تھا تو کتابوں میں آیا نا. جب تک ذہن میں نہیں رہیں گا, قلب میں نہیں رہیں گا تو لکھی کیسے جائیں گی. تو وہ جتنی احادیث کی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑھ کر وہ احادیث کے حافظ تھے. امام بخاری 3 لاکھ اور جمع کتنے کریں 7-9 حدیث. ہر محدث کس کو کہتے ہیں؟ کم از کم 1 لاکھ حدیثیں یاد ہونا. اب پورے زمانے کے حدیثیں جمع کر لی تو 1 لاکھ نہیں ہوتے. اب تو اس لیے کیا, یعنی سب سے پہلے کیا کیا گیا کہ اسلام کو سب سے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اس کے یعنی مطلب عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ مطلب ہے کہ لوگ عمل کیسے کریں. تو اس کے سورسز تو بعد میں, لیکن کہ طریقہ قانون پہلے. اس لیے سورسز بعد میں جمع کیے گئے, اور سورسز پر عمل کیسے کرے وہ پورا کا پورا طریقہ جس کو فقہ کہتے ہیں پہلے مدون ہوئی. تو فقہ پہلے مدون ہوئی, حدیث بعد میں مدون. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. ابھی جیسے بتایا گیا کہ لا دے دیا جائے تو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا, لیکن اس حدیث کی روشنی میں جو مسائل اخذ ہوتے ہیں پہلے علماء نے یہ کام کیا جو سب سے زیادہ ضرورت ہے. بعد میں یعنی اس جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کی اصل کیا ہے, اس کی روٹ کیا ہے, اس کی طرف توجہ کی, تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہم کس حدیث کی بنیاد پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو ایک بات ضمناً آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کیا. تو اس طرح یعنی مطلب یہ کہ میں عرض کر رہا تھا, تو یہ ابو الطفیل بن عامر بن واصلہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب اپنے قبیلے کی طرف واپس جانا ہے. فرمایا کہ رسول اللہ میری بات کوئی نہیں مانیں گے, اس لیے کوئی ایک ایسی علامت دے دیجیے کہ جس سے لوگ مجھ پر مطمئن ہو جائے کہ واقعی یہ حق مذہب ہے. کوئی نہ کوئی علامت مجھے بتا دیجیے. فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, ایک علامت مل جائے گی. جو ہی نکلے ہو اپنے وطن کے لیے سفر کے لیے, دور دراز سفر کے لیے, تو ان کے کوڑے میں ایک دم نور کی جھلک پیدا ہو گئی. رات میں بھی ٹارچ کی طرح چمک رہا. پہلے کوڑے میں نہیں آئی, پہلے پیشانی میں آ گئی. پیشانی چمک لگی, جہاں بھی چلتے کہ جیسے ٹیوب لائٹ کی طرح, یعنی مطلب ہے کہ راستہ پورا روشن ہو جاتا. چلتے گئے پرانی مطلب اللہ کے نبی سے ایک علامت پوچھی کہ جس کے ذریعے سے ان کو اطمینان ہو جائے. وہ ایک معنی میں کرامت پوچھی, کیونکہ جو چیز یعنی مطلب جو جاہل ہوا کرتے نہیں مانتے بغیر کرامت کے. کتنی علم کی بات ہے. اس لیے معلوم ہوا حضرت خواجہ اجمیری علیہ رحمہ نے دیکھا کہ حالات کے اعتبار سے لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں, اب کوئی دلیل سے ماننے والے نہیں ہیں, اس لیے اللہ نے کرامتوں والے یعنی ولی کو بھیجا. تو اب راستے میں خیال آیا کہ عام طور پر لوگ جس کے دشمن ہوتے ہیں اس میں عیب نکالتے. دوست ہو تو اس کا عیب بھی ان کے لیے ہنر دکھائی دیتا ہے, دشمن ہو تو یعنی ہنر بھی یعنی عیب دکھائی دیتا ہے. لوگ کہنے لگیں گے کہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ مطلب ہے کہ یہ کوئی یعنی عیب پیدا ہو گیا, اس لیے دعا کی اے اللہ اس کو بدل دے. تو چنانچہ وہ ان کے کوڑے میں آ گیا, اب کوڑا چمکنے لگا. اس لیے اس صحابی کا نام جب بھی آپ پڑھیں گے تاریخی کتاب میں, اس صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو الطفیل ذوالنور, نور والے, یعنی جن کا کوڑا کیا تھا؟ نورانی ٹارچ بن گئی. رات میں وہ ٹارچ, جب تک ٹارچ اور لائٹ کا تصور بھی نہیں تھا اس زمانے میں, ویسے چمکتا تھا. تو ذوالنور کا مطلب نور والے. امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذوالنورین کہتے, دونوں میں فرق ہے.
ذوالنورین کیوں؟ دونوں اللہ کی حبیب کے صاحبزادیاں کے بعد دیگر ایک کے انتقال کے دوسرے کے نکاح کی وجہ سے آپ کو دو نور والے کہا جاتا ہے. آپ کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین. اور آپ کا لقب کیا؟ ذوالنور. کس لیے؟ وہ اللہ کی حبیب کی دعا کی وجہ سے کوڑا کیا ہو گیا؟ یعنی نورانی ٹارچ بن گیا, اس لیے آپ کا نام ذوالنور ہے. یہ آخری صحابی ہے کہ تندہ لگے. اس طرح ان کی ہزاروں کوششوں کے بعد بھی وہ اپنے پلاننگ میں ناکام ہو گئے. اسلام صرف یہی نہیں, پھیلتے پھیلتے کہاں تک چلے گیا؟ مدینہ منورہ تک چلا گیا. اتنی یعنی ان کی کوششوں کے باوجود, یہاں تک کہ اللہ کے حبیب مکے میں رہتے ہوئے بیعت عقبہ, بیعت ثانیہ, عقبہ ثانیہ کیا ہے یہ کہ مدینہ ہی کے اطراف و اکناف کے غاروں میں صحابہ نے, انصار نے یعنی بیعت کی اسلام کی اور آپ کی پوری مکمل طور پہ مدد کرنے کا وعدہ کیا جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اسلام آپ کے جانے سے پہلے ہی کہاں داخل ہو چکا تھا؟ مدینہ منورہ میں داخل ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی جو تقسیم کی تھی تو یقیناً قرآن کو پارے پرے کر دیا تھا, تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. اس کا ارشاد ہوتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. آپ کے رب کی قسم, اللہ تعالیٰ کتنا اپنے حبیب پاک چاہتا ہے. کن کی قسم کھا رہا ہے؟ آپ کا رب. وہ تو سارے کائنات کا رب ہے, لیکن وہ رب کے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی ربوبیت کا کامل مظہر ہے, اللہ کی عنایات کا کامل مظہر ہے, ہر قسم کے اللہ نے جن کو کمالات عطا فرمائے, وہ آپ کے رب کی قسم. اس طرح اللہ تعالیٰ ربوبیت کو کدھر منسوب کیا؟ آپ کی ذات کی طرف کیا. آپ کی ذات, یہ تو سارے عالمین کا رب ہے, لیکن یہ کہ ربوبیت کا مطلب پرورش کرنا, ڈیولپ, ظاہری اعتبار سے, باطنی اعتبار سے جو کمال کے آخری درجے کو پہنچ گئے, جن کی کوئی مثال نہیں ہے. اس یقیناً یہ یہاں پر آپ کی طرف نسبت کرنا ربوبیت کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی اظہار ہے, اللہ کی عظمت کا اظہار ہے, نبی کی شان کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی شان کا اظہار فرماتا ہے کہ یقیناً وہ سب کا رب ہے, لیکن ربوبیت کا کامل مظہر جو یعنی مطلب اللہ کے اپنی پرورش کا جو اعلیٰ مظہر اگر ہے تو وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ضرور ہم ان سے سوال کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو دنیا میں کیا کرتے تھے, نبی کے خلاف, اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, یہ سب سوال کیا جانے والا ہے. اما کانوا یعملون. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو کہ کسی صورت میں یعنی یہ چھوٹنے والے نہیں ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے گا, لیکن قرآن کریم کی بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سوال نہیں کیا جائے گا. قرآن فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن سوال نہیں کیا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں, نہ انسان سے نہ جن سے, یہاں سوال کیا جائے گا بتایا جا رہا. یہ دونوں میں کوئی منافات, دونوں میں کوئی تضاد, کوئی خلاف نہیں ہے. کیوں؟ میدان محشر 50,000 برس کا ہوگا. بعض اللہ کا جلال ایسا ہوگا کہ کسی سے سوال نہیں ہوگا, بعض ایسی کیفیت ہوگی کہ سوال کیا جائے گا. تو مختلف مواقع آئیں گے, کہیں تو سوال نہیں کیا جائے گا, کہیں تو سوال کیا جائے گا. سوال نہیں کیا جائے, کون سا کیا نہیں ہے؟ ابھی سورہ رحمان کی آیت آپ پڑھتے ہیں گناہ کے بارے میں کہ اللہ سب کو معلوم ہے کہ کون گنہگار ہے, کون خطا کار ہے, کون نیکوکار ہے. اس میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں سوال کیا جائے گا, کون سا سوال کیا جائے گا؟ یہ زجر توبیخ, یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں جانتا سوال کرنے کے لیے, بلکہ ان کو نادم کرنے کے لیے, ان کو ذلیل کرنے کے لیے تم نے ایسا نہیں کیا تھا, تم نے ایسا نہیں کیا تھا. ہر سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ معلوم ہے کہ بعد یہ گنہگار ہے لیکن پھر بھی سوال کرتے. آپ کیوں کرتے؟ تاکہ سارے مجمع میں ذلیل ہو جائے. یہ سوال کون سا ہوگا؟ ذلت کا ہوگا. لیکن معلومات کے لیے, پتہ چلانے کے لیے سوال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ. تو جہاں یہ بتایا گیا کہ نہیں سوال کیا جائے گا, پتہ چلانے کے لیے نہیں, جہاں سوال کیا جائے گا وہاں ان کو ذلیل کرنے کے لیے. پھر 50,000 کے برس میں کبھی کچھ کیفیت ہوگی کہ کبھی تو کچھ سوال نہیں کیا جائے گا. بعض مواقف ایسے ہوں گے جہاں نہیں وہاں پر سوال کیا جائے گا. تو اس طرح ان دونوں آیات میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذين فوربك لنسألن عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر انك كفيناك المستهزئين. ارشاد ہوتا ہے کہ آپ جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کا اعلان فرمائیے اور مشرکین کی پرواہ مت کیجیے, ان سے منہ موڑ لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یعنی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جب آپ یعنی یہ اجازت دی جا رہی ہے, اب کوئی اسلام کے بڑھتے ہوئے وقار کو نہیں روک سکتا. اسلام بڑھ کر رہے گا. یہ جتنا یعنی اسلام کو دبانے کی کوشش کریں گے دبنے والا نہیں. اس لیے اب آپ علل اعلان اسلام کی تبلیغ فرمائیے. کب کی بات ہے؟ 3 سال تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر, کیونکہ حکم نہیں تھا, خفیہ طور پر آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ علل اعلان کرے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر ایک چیز کے لیے مصلحت بھی چاہیے.
اسلام مصلحت کو نظر انداز نہیں کرتا، نہیں وہ کیسے بھی اعلان کر دو، حالات بنانا چاہیے۔ 3 سال تک آہستہ آہستہ جب قبیلے میں اسلام پھیلتا چلا گیا، اب عام کفار و مشرکین میں اسلام کی دعوت کا حکم دیا گیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو آپ اعلان کر دیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، تو ابو لہب نے نعوذ باللہ کہا، جو بات کہی تھی اس نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پورا مکمل تبت یدا سورہ نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب۔ اب اس کے بعد 3 سال تک آپ خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے، علی الاعلان، خانہ کعبہ میں حرم میں کبھی اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اب وقت آ چکا تھا 3 سال کے بعد، تو آپ نے اب اعلان کیجئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف اس کے اندر ایسی معنویت رکھتا ہے، اس حرف کو ہٹا کر دوسرے حرف کو رکھ دیا جائے تو وہاں وہ بات پیدا نہیں ہوگی۔ عام طور پر عربی زبان میں کسی بھی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیجئے، اعلان کرنا، اگر اردو کی ڈکشنری دیکھ رہے ہیں، اگر آپ انگلش کی ڈکشنری ایڈورٹائز، آپ کو کہیں بھی یہ لفظ نہیں ملے گا کہ اس کا ترجمہ ازداء ہو، ازداء، اس کے لیے اعلان، آلین، دوسرا ازا یزیو، آلن یلین، یہ لفظ ملیں گے۔ لیکن قرآن کریم اعلان کے لیے یہ جو لفظ بیان کیا ہے ایک اپنے اندر غیر معمولی معنی رکھتا ہے۔ ازداء کے معنی لفظی معنی اعلان کے نہیں ہیں، لیکن مرادی معنی اعلان کے ہیں۔ تو جب قرآن کریم کی آیت اتری تو ایک شخص جو عربیت کا ماہر تھا، جو ہی یہ سنا سجدے میں گر گیا، بولے یہ کون سا سجدہ ہے؟ بولے بلاغت کا سجدہ ہے، یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کر دیا جائے۔ یہ جو اللہ نے جس انداز سے بیان کیا، یہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے، بلاغت کا سجدہ ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ کیسے، ازداء کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، سدا ازداء کے معنی عربی زبان میں پاش پاش کر دینا، ٹکڑے دو ادھر آدھے آدھے کر دینا، سدا۔ اب سر میں درد ہوا تو عربی میں صدا کہتے ہیں، جو باہر جا کے آنے والے جانتے، صدا بولے تو آدھا سا صحیح رہتا، آدھا درد ہوتا مثال کے طور، تو ایک ٹکڑے ہو گئے کسی بھی چیز کے ٹکڑے۔ تو اب ایسا اعلان کیجئے، ان کی پرواہ مت کیجئے، حق و باطل کھلے کھلے طور پر عام ہو جائے، یہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ جو لوگ ملے جلے ہیں پتہ چل جائے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، آپ کے اعلان سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اس لیے اس کا نام صدا رکھا گیا۔ تو اس لیے اب رہا یہ کہ اب یہ ڈر کر کہ میں بولوں گا تو اختلاف ہوں گا، تو کب تک تم حق کو چھپائیں گے، ایک نہ ایک دن تو حق کا اعلان کرنا پڑے گا نا، اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ بھی گویا ایک نصیحت ہے کہ ایسی زندگی اختیار مت کرو ہمیشہ باطل کے ایسا انداز کیا گویا باطل کو بھی آپ مان رہے ہیں، بلکہ ایک وقت تو آئے گا کہ آپ حق کا اعلان کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اس کی پرواہ مت کرو کہ حق ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے نہیں، گویا یہ تبلیغ تعلیم ہے، باطل ہو جائے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اختلاف ہوگا، اگر اختلاف اس لیے ہو رہا ہے کہ حق کا اگر علم بلند ہو، ایسے اختلاف کی پرواہ نہ کرنا چاہیے، اس میں تعلیم ہے، اس میں اس بات کی تعلیم بھی دی گئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اور مشرکین کی آپ منہ پھیر لیجئے کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود قرار دیتے ہیں، وہ ان قریب دیکھ لیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی کفر کا انجام کیا ہوتا ہے، شر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ آیت بیچ میں ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، یقیناً ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے آپ کی ہنسی اڑانے والوں کے مقابلے میں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان قریب اپنے انجام کو جان لیں گے۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ آیت کریمہ خصوصیت سے گستاخان رسول کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، جو بھی گستاخی کرے گا وہ اپنے انجام کو دیکھ لے گا۔ بلکہ یہ آیت کریمہ ابھی حال میں جو ایک انگریزی ملک میں جہاں جو وہ کون سا ملک ہے کہ جہاں پر نعوذ باللہ ڈنمارک، تو ڈنمارک وغیرہ اس جیسے جہاں گستاخیاں کی گئی تھی، اس آیت کریمہ میں بہت سے مقامات پر علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کی، اس پر تقاریر ہوئے۔ کیوں؟ یہ جس طرح اس زمانے میں اللہ کے حبیب نے اللہ کے حبیب کو مذاق اڑانے والوں کے لیے یہ آیت اعلان کر رہی تھی کہ یہ گستاخ کبھی نہیں چھوڑے جائیں گے، آج بھی یہ اعلان ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ڈنمارک کا جو سب سے جو سرغنا تھا، اس کے بارے میں آپ نے اخبار پڑھا ہوگا کہ اچانک اس کے گھر پہ آگ لگ گئی تھی، پتہ بھی نہیں، یعنی سب حیران ہوئے کیسا لگ گئی۔ اس طرح آج بھی نہیں معلوم کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی نہیں ہے تو ان قریب ہو جائیں گے، مرنے سے پہلے وہ ضرور اپنی مطلب ہے کہ سزا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا اعلان ہے۔ ہم آپ کی ہنسی اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ایک نہیں دو نہیں کئی تفاصیر اب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ ضرور آپ کو یہ واقعہ ملے گا جو واقعہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑانے والوں میں خاص طور پر اس وقت 5 لوگ تھے جو کثرت سے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔
وہ 5 لوگ کہ جن کے نام بتائے گئے، ایک کا نام تھا ولید بن مغیرہ، جو ابھی جس کا ذکر آیا، جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کے آنے والوں کو، دروازے میں بیٹھ کے آنے والوں کو اللہ کے حبیب کے خلاف ورگلاتا. اور دوسرا تھا یعنی جس کا نام بتایا گیا کہ عاص بن وائل، عمرو بن عاص کے جن کے والد ایمان نہیں لائے تھے، وہ عاص ہے. حضرت عمرو جو ایمان لائے تھے، ابو جہل ایمان نہیں لایا، ابو جہل کے فرزند حضرت اکرمہ ایمان لے آئے. عاص بن وائل. اور تیسرا شخص ہے اسود بن حارث. چوتھا شخص ہے اسود بن عبد یقوز. دونوں کے نام ایک ہے لیکن والد کا نام الگ ہے، اسود بن عبد یقوز. تیسرے کا نام ہے حارث. یہ 5 لوگ تھے. اب ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کی شرارتیں بڑھتے چلے گئی، مذاق بڑھتا چلا گیا. ایک ہے کافر ہونا الگ ہے، ایک ہے گستاخ ہونا الگ ہے. کافر کو تو ایک سزا ہے، گستاخ کو 2 قسم کی سزا ہے. ایک تو کفر کی وجہ سے، اللہ کے حبیب کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. ان کی سزا سخت ہے. منافق ہے، کافر سے زیادہ عذاب ہوگا. یہ تو کافر ہے، یہ کافر ہی نہیں، اسلام اور اسلام کے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے ڈبل سزا ہے. ویسے کفر پر ڈبل سزا ہے. اسی طرح یہ تو انکار کرنے والے تو بہت تھے، لیکن دوسرے انکار کرتے تھے، مذاق نہیں اڑایا کرتے، یہ مذاق اڑاتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا. سامنے سے ولید بن مغیرہ گزرا. یا رسول اللہ کیسا شخص ہے؟ فرمایا کہ بہت برا ہے. اللہ کے حبیب جس کو برا کہتے. اور اس کا عاص بن وائل گزرا. یہ کیسا شخص برا ہے؟ ایک ہی بات دیگرے 5 گزرے. اللہ کے حبیب نے سب کے بارے میں برا کہا. تو پھر اس کے بعد جب ولید بن مغیرہ جب گزرا، اللہ کے حبیب نے برا ہے فرمایا. تو آپ نے کیا خالی ایسے اس کی ٹخنا ہے اشارہ کیا. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. میں کام تمام کر دیا، مطلب آج ہو جانے والا ہے کام یہ. اس کے بعد پھر وہ کون؟ عاص بن وائل گزرا. تو نیچے کس طرح بتایا، اور یعنی اور نیچے جو طلبہ، میں اس کا کام تمام کر دیا. اس کا اسود بن حارث گزرا. تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنکھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں کر دیا. میں کیا کر دیا؟ اب معلوم ہونے والا ہے کیا کیا کر دیا. اب بتا رہے ہیں جو ہونے والا ہے، ایک دن میں ہوا سب. یہ اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میں کر دیا. اس کے بعد یا رسول اللہ، یہ اسود بن عبد یغوث پیٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کر دیا. اور ایک حارث تھا، اس کے ناک کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ میں کام کر دیا. اب ایک بات دیگر ہے. اب ایک 5 کو اللہ نے کیسے عبرتناک سزا دیا، تو وہ دیکھیے. بتایا گیا کہ ولید چلتے چلتے کسی نے نیزے کو تیز کر کے کچھ سکھانے کے لیے باہر رکھا دھوپ میں. تو ولید بن مغیرہ کے ٹخنے پہ وہ چپ گیا. اتنا متکبر تھا کہ جھک کے نکالنا نہیں ہوا، تکبر کی وجہ سے جھکا بھی نہیں. تو یہاں تک کہ وہ نیزہ کا زخم اندر تک پہنچ گیا اور وہ سڑ کے اسی عالم میں وہ مر گیا. کون؟ ولید بن مغیرہ. اس طرح موت ہوئی. اب دوسرا نامعلوم کہ کیا چیز تھی، عاص بن وائل کے تلوے میں ایک ایسی چیز کاٹی کہ ہاتھی کی طرح اس کا پیر ہو گیا، اور اسی میں تڑپ تڑپ کے یہ مر گیا. اس کے بعد اسود بن حارث، اچانک ایک درخت سامنے آ گیا کانٹوں والا. تو کانٹوں والے درخت کو حضرت جبرائیل جا کر اس کے سر کو مارا جاتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور مارتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھ پوری کی پوری آنکھیں چلے جاتے ہیں. تو اپنے غلام کو پکار کہتا ہے کہ میں بچا ہے، یہ کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. ارے میں تو نہیں دیکھ رہا، تو ہی اپنے سر کو پٹک رہا ہے، کیونکہ فرشتوں کو کیسے دیکھے گا یہ. تو بار بار جبرائیل اس کے سر کو مارنے لگے، یعنی وہ دیوار کو اور جھاڑ کو، یہاں تک کہ وہ اس کے آنکھ چلے گئے اور اسی چہرہ سوج کے اسی آنکھ کے اندر، آنکھ کی تکلیف میں وہ مر گیا. اب چوتھا شخص جو تھا وہ اس کا پورا دماغ سڑ گیا، جس کا نام حارث تھا. دماغ سڑنے کے بعد اس کے ناک سے ہر قسم کی غلاظت، یعنی ریٹ اور بتایا کہ غلاظت بھی آنے لگی، اور یہاں تک کہ پوری یعنی مطلب ہے کہ اس کی پشش ناک سے نکل کر اسی عالم میں وہ مر گیا. اس کا پھر اسود بن عبد یغوث کہ یعنی کچھ مچھلی کھائی، پیاس ہونے لگی، پانی پیتا چلا گیا کہ پیاس ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ پیٹ بڑا ہو گیا اور غلاظت یعنی مطلب ہے کہ منہ سے نکلنے لگی. اور جب گھر کو گیا تو دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم تجھے پناہ نہیں دیں گے، ہم تجھے نہیں جانتے. پورے جسم کا رنگ بدل گیا، کالا ہو گیا، اور یہاں تک کہ خود اس کے باپ بیٹے یعنی اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولی. تڑپ کے 5 کے 5 ایک ہی دن میں مر گئے. یہ اللہ نے دنیا ہی میں بتا دیا کہ دیکھو گستاخان رسول کا انجام کیسے ہوتا ہے. دنیا میں ایسا انجام ہے تو آخرت کا عذاب تو پھر اور سے بڑھ کر ہونے والا ہے. یہ تو اللہ کے حبیب کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے حبیب گستاخی کرنے والے تاریخ کا صفحہ شاہد ہے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین کی، جنہوں نے عمر فاروق کی توہین کی، جنہوں نے اور صحابہ کی توہین کی. تو ایسے کئی واقعات ہیں کہ جن کے چہرے بدل گئے،
یعنی ایسے کئی واقعات سیرت کی کتابیں پڑھیں گے کہ بعض تو بندر بنا دیے گئے، بعض کی صورت بدل گئی۔ ایک واقعہ جو عبرت ناک ہے، جس سے پتہ چلا کہ اللہ کے اولیاء صحابہ کی یعنی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ ان کی گستاخی کا انجام دنیا میں دیکھ لیتا ہے، تب اب اللہ کے حبیب کی عظمت کا کیا کہنا۔ روایت میں آتا ہے ایک واقعہ، ایک کتاب ہے سیرت النبی بعد ارسال النبی، کا مطلب یہ کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور کی سیرت ختم نہیں، ابھی بھی جاری ہے۔ حضور خواب کے ذریعے سے، بلکہ بعض یعنی ایسے ایسے اولیاء اللہ ظاہر میں حضور ظاہر ہو کے ابھی بھی احکام دے رہے ہیں، ابھی بھی معاملات ہو رہے ہیں۔ تو حضور کی سیرت یہ نہیں کہ 63 سال پردہ فرماتے ختم ہو گئی، اب بھی جاری ہے، یہ معنی ہے، اب بھی حضور کی سیرت جاری، اس لیے نام یہ رکھا گیا سیرت النبی بعد ارسال النبی۔ چنانچہ ایک شخص جو پنجاب سے حج کو جا رہا تھا، جاتے جاتے ایک گاؤں میں اس کا پڑاؤ ہوا، تو گاؤں کے امام نے کہا کہ تم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم نبی کی بارگاہ میں میرے طرف سے یہ عرض کرنا کہ مجھے آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے کی تمنا ہے، لیکن کچھ دشمن ہونے کی وجہ سے یہی چیز میرے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ تب وہ سیدھا سادہ حاجی تھا، اتنا سب نہیں معلوم تھا بڑی یعنی کیسے کیسے لوگ سازشی ہوتے ہیں، تو دشمن تو ہر جگہ ہے، کیونکہ نبی کے دشمن کہ مدینہ ہو تو اس زمانے میں منافق تب نہیں ہوں گے، تو کہہ رہا ہے کہ منافقین وغیرہ ہے، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے۔ تو سیدھے سادے انداز میں سمجھا نہیں، یہی جا کے الفاظ جو مسلم امام نے کہا، یوں ہی وہ جا کر کہہ دیا کہ ایسا ایسا شخص سلام عرض کیا، کچھ دشمنوں کی وجہ سے وہ آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ جا کے وہ حاجی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیا رات میں۔ اس سلام پیش کرنے والے حاجی کے خواب میں، اس کا تو قصور نہیں ہے، لیکن ہے کہ وہ تو بدماشی تو اس کی تھی، لیکن یہ باپ پہ جا رہا بالکل سیدھا سادہ لو، اتنی ہوشیار بھی نہیں تھا کہ جو سمجھ سکے۔ رات میں خواب میں اللہ کے حبیب آئے، اللہ کے حبیب کا دربار سجا ہوا ہے، صحابہ آ رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے اللہ کے حبیب ملتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوشی سے ملتے ہیں، حضرت عثمان غنی خوشی سے ملتے ہیں، اور صحابہ خوشی سے ملتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ آخر حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آخر میں نے کیا غلطی کی ہے؟ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے، دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، تم خاموشی کیوں اختیار کیے؟ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ یا رسول ٹھیک ہے، اسی بات ہے، ابھی جاتا ہوں، خواب میں ہو رہا ہے سب، ابھی جاتا ہوں۔ تو جس امام نے سلام بھیجا تھا اس کی گردن کاٹ کر اللہ کے حبیب کے سامنے رکھ دیا، تو حضور اللہ کے حبیب خوش ہو گئے، اب میں تم سے راضی۔ یہ حیرت زدہ ہو گیا، معاملہ کیا؟ وہی امام ہے، اس کی گردن ہے جس امام نے کہا تھا۔ گئے جب حد سے فارغ ہو کہ یہ بے چین ہے، آخر قصہ کیا ہے معلوم کروں، تو پھر اسی گاؤں کو گئے، باوجود ان کا گاؤں نہیں تھا جو اس گاؤں میں اس شخص نے کہا تھا۔ تو گاؤں والے سے پوچھا، بولے کہ اس کا تو قتل ہو گیا، قاتل کون پتہ نہیں چلا آج تک۔ بالکل نہیں، سب حیران ہے کہ اس کا قتل کیسا ہوا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور یہ محراب میں، تو ایک شخص کا ہاتھ آیا، اس کی گردن کو ایسا کھینچ کر لے گیا۔ ایک شخص کا ہاتھ آیا، وہ گردن کو مار کے، وہ ہاتھ کیا تھا آج تک گاؤں والے حیران ہیں، وہ ہاتھ کیسے تھا؟ غریبی آواز تھا، ہاتھ تھا، کس کا ہاتھ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا۔ تو پھر لوگوں سے پوچھا کہ اس کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ یہ ابوبکر وہ عمر گالیاں دیتا تھا، ان گستاخی کیا کرتا تھا، ابوبکر عمر کا دشمن تھا، کہ یعنی روافض عموماً گالیاں دیتے ہیں، دشمنی برتتے ہیں، ان کا دشمن تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ کتنی خطرناک، اب سمجھ میں آؤں گا پورا نقشہ۔ ہاں اس لیے کہا، بدماش نے کیا کہا، یا رسول اللہ میں تو سلام پیش کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آج کے پہلو میں 2 دشمن ہیں میرے، نعوذ باللہ، یہ مطلب ہے، اور ان کو دشمن قرار دے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے۔ اس لیے تو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب نے تو سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ایک کی بھی توہین کریں گے، یہ تو صحابہ ہے، یہ یقینی بات ہے، پوری امت جن کو ولی مانتی ہے ان کی توہین کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا چیلنج دے رہا ہے، کیا ان کو کیا چیلنج دے رہا ہے؟ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ سب یعنی جتنے نیک لوگ ہیں سب مانتے ہیں ولی ہے، خالی اس سے لڑنا اللہ کے اعلان جنگ کو قبول کرنا ہے، اور جن کی عظمت مسلم ہے ان کو گالی دینا تو کتنے اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔
تو یقیناً دنیا ہی میں بتا دیا گیا کہ دیکھو اللہ کے اولیاء بلکہ صحابہ تو اولیاء میں افضل، ان کی گستاخی کرنے والے کو جب نہیں چھوڑا جاتا تو پھر یعنی مطلب ہے کہ یعنی آخرت میں تو یقیناً کیسے بچ سکتے ہیں. دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزائیں دیتا ہے جو مقرب بندوں ان کی گستاخیاں کیا کرتے ہیں. اب اولیاء کے واقعات تو آپ جانتے ہیں، بہت سے اولیاء کی گستاخیوں پر مختلف واقعات، کیونکہ یہ یعنی تاریخ کے ایسے اہم واقعات جو کتابوں میں ثبت ہے اس لیے اس کو ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم یقیناً آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں مذاق اڑانے والوں سے بدلہ لیں گے. بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے، کیا کام ہے کہ جو بھی گستاخی کرتا ہے، جو بھی نبی کی شان میں اس کی مدد، اگر وہ اس کی مدافعت کے لیے ڈیفنس کے لیے کوئی کھڑے ہوتا ہے، اس کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل آتے ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے تھے؟ کفار و مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کرتے تھے تو آپ ممبر پر کھڑے ہو کر ان کا جواب دیتے تھے. کون؟ حضور کی موجودگی میں اور حضور فرماتے تھے اے حسان تم ان کا جواب دو. اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف حسان بن ثابت کی پوری آدھی سے زیادہ شاعری یہی ہے کہ اس بارے میں ڈیفنس، مشرکین کو للکارنا، جواب دینا اس کا. تو فرماتے اے حسان تم جواب دو، جبرائیل تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. یہ فرماتے ہیں جبرائیل تمہارے ساتھ ہے. تو آج بھی یہ مدد نہیں ہے، آج بھی مدد جاری ہے. بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہی کام ہے کہ عام طور پر مطلب عذاب لانا مخالفین پر اور ان کا جواب دینے والے کے لیے اس کی ہمت باندھنا. اس لیے ایسا شخص بعض وقت جواب نہیں دے سکتا، لیکن جب اسلام پر کا نادو کا وقت آتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں جواب کیسے دیا. بتاتے ہیں کہ یہ مدد فرشتوں کی مدد ہوا کرتی ہے، فرشتوں کی مدد ہوا کرتی ہے کہ جو یعنی اللہ کے حبیب اور اللہ کے چہیتوں کے ڈفس میں جو انسان یعنی زبان کھولتا ہے تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے. تنگ مطلب ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو اب نبی، اللہ کے نبی اپنی ذات کے لیے، نفس کے لیے کبھی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس طرح کی یہ گستاخیاں یعنی کس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی اسپرٹ کو روکنا، اسلام کے اوقات کو روکنا، توحید کا علم بلند نہ ہونے دینا. تو لہذا یقیناً یہ تکلیف کا باعث تھی، ایک تکلیف کا باعث تھی، تو رنج ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ٹھیک ہے، ایسے وقت پر یوں تو اللہ کے حبیب تو ہر وقت عبادت میں رہتے تھے. عبادت کی کیفیت مختلف ہوا کرتی ہے. ایک تو عبادت صرف یہی نہیں کہ آپ مطلب نماز پڑھے، تسبیح کرے، اسلام کا جو بھی کام کریں گے وہ عبادت ہے. لیکن ایک عبادت مخصوص طریقے سے ہوتی ہے کہ مطلب قصداً تسبیح تحمید بیان کرنا ایسے موقع پر، ورنہ یہ نعوذ باللہ حضور عبادت میں کبھی نہیں بھی رہتے تھے، یہ معنی نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہی تھی، یہ تبلیغ میں عبادت تھی. لیکن ایسے موقع پر مزید نماز کے ذریعے سے تسبیح و تحمید کی جو عبادت ہے، ورنہ یہ بھی عبادت تھی، اس طرح مشغول ہو جائیے تو آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. آج بھی یعنی کوئی اخلاص کے ساتھ تکلیف میں ہو تو کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کی طرف. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے پر کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے. ہم کیا کرتے؟ تکلیف آ جائے تو پہلے اپنے طرف سے جتنے ذرائع ہے پورے دنیا کے اختیار کرنے کے بعد تکلیف ختم نہیں ہو رہی تو جب نماز یاد آتی، جب یعنی مختلف دستر یاد آتے، یہ دستر بچھائیں گے، جب درود شریف یاد آتی، جب صبح تسبیح یاد آتی، یہ تو پہلے دن ہونا چاہیے تھے. تکلیف ہوتی پہلے دن نماز، پہلے دن تسبیح تحمید، کوشش بعد میں تو اللہ تعالیٰ کوشش مدد کرتا. لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ پہلی دوا، پھر ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، پھر کچھ بھی نہیں ہوا تو جب ہے اللہ مطلب ہے کہ میں مجبور ہوں، نہیں مطلب ہے کہ اس وقت آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں. آپ کے ہاتھ تب کس وقت اٹھنا چاہیے؟ پہلی مرتبہ اٹھنا چاہیے. ایسے اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ہے، سفر میں ہے، کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تب ایک تو کہ سفر میں ہونا، پھر انتقال کی خبر آنا، خالی گھر میں یہ یعنی انتہائی خطرناک ہے. سفر میں تو انسان کے لیے، اور ایسا سفر نہیں تھا جو آپ پلٹ کر جا کے بیٹے کو دیکھ سکے. سفر کا مطلب ہے کہ وہ سفر ہے نہیں، پھر واپس آنا آسان نہیں تھا. تو جو ہی سنتے ہی آپ نے وہ سڑک کے کنارے نماز شروع کر دی. اور نماز بھی کتنی بڑی اتنی نہیں عام طور پہ جو پڑھتے، بلکہ ہمیشہ جب 5 منٹ پڑھتے تب 15-20 منٹ نماز چل رہی. لوگ حیران ہو گئے نماز کے بعد. حضرت ایک تو یہ کہ انتقال ہوتی روئے دھوئے بغیر آپ یعنی اس پہ کچھ تفصیلات یعنی اس آنے والے سے پوچھے بغیر تفصیلات نماز شروع کر دی، خود تعجب بات ہے. اور دوسرا یہ کہ اتنی لمبی نماز تو نہیں دیکھے آپ جو پڑھتے. فرمایا کہ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ یہ بیٹے کا غم یہ برداشت کے قابل نہیں ہے. تب یقیناً اس برداشت کے قابل نہیں ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. تو میری اندر قوت نہیں، اس لیے اللہ کی بارے میں مشغول ہو گیا کہ تاکہ تکلیف میں تخفیف ہو جائے.
اب تسبیح تحمید یہ کیا ہے؟ یہ ہر قسم کے دنیا کے غم کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم بے چینی کے عالم میں کیوں ہیں؟ نماز بھی جو پڑھ رہے ہیں بس ایک فرض ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز جس کیفیت سے ہونی چاہیے وہ تو کیفیت نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ تسبیح تحمید تو دور کی بات ہے۔ تو اب اگر کوئی غم میں ہے، پریشانی میں، تو کیا کرے؟ کثرت سے تسبیح تحمید بیان کرے، کثرت سے درود پڑھے، یہ رنج و غم کے تخفیف کا ذریعہ ہے۔ تو فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کی ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ سجدہ کا مطلب نماز، سجدے کا ذکر کیوں ہے؟ اس نماز کے اندر بندہ اللہ کے بارگاہ قرب میں سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے وعبد ربک، اور اپنے رب کی بات کرتے رہیے، یقین آ جائے۔ یقین سے مراد ہر چیز میں شک ہے دنیا میں، اور کوئی شک نہیں ہے، مسلمان ہو کہ مسلمان نہ ہو، یہود ہو نصارا ہو، سب متفق ہے کیسی حقیقت پر۔ کون سی حقیقت؟ موت آنے والی ہے۔ اس لیے موت کی تفسیر کیا کی گئی؟ یقین کی تفسیر کیا کی گئی؟ موت آنے تک انہیں مسلسل اللہ کی رب کی عبادت میں لگے رہیے۔ اس میں جو باتوں کو حکم دیا گیا، عبادت، نماز، تسبیح تحمید۔ تسبیح تحمید کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ نماز تو ایک عموماً موقتی ہوتی ہے، مسلسل نماز میں تو نہیں رہتا، لیکن نماز کے اوقات میں تسبیح تحمید تو مسلسل کی جا سکتی ہے۔ تسبیح تحمید کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ وضو کرنا رہنا تو مسلمان کا مستحب ہے، اس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے۔ نماز کے لیے شرائط ہے، عبادت کے لیے بھی اوقات مقرر ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا کہ تسبیح تحمید تو ہمیشہ کی جا سکتی ہے۔ تسبیح تحمید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنا۔ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے کلمات جو احادیث میں آئے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ پہ مشتمل ہو، ہر ایسے کلمے کو تسبیح تحمید کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح تحمید ہے۔ مثال کے طور پر سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک لا الہ غیرک، تسبیح تحمید ہے، کیونکہ سبحان تسبیح کا بھی لفظ ہے، حمد تحمید کا بھی لفظ ہے۔ اور ایک مشہور تسبیح تحمید، ایک تو تیسرا کلمہ جو احادیث میں جو جس کی فضیلت زیادہ معلوم ہے، تیسرا اور ایک جو تسبیح تحمید کا جو اللہ کو بہت پسند ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور حدیث یہ ہے کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، دو کلمے جو زبان پر بولنے میں آسان، اور ثقیلتانی فی المیزان، کل روز قیامت جو نام اعمال کے ترازو میں بھاری، بولنے میں آسان، اور ترازو میں سب سے زیادہ بھاری جس کا وزن بہت زیادہ رہے گا، کہ وہ حبیبتانی للرحمن، اور وہ دونوں کے دونوں کلمے رحمان کو پسند۔ اور کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور بحمدہ حمد کا بھی لفظ ہے، تسبیح کا بھی لفظ ہے، حد درجے اس کے فضائل آئے ہیں۔ تو چنانچہ اور مزید یہ کہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے ساتھ استغفار ملا لیا جائے، اور یعنی مطلب یہ کہ اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بعض بزرگوں نے پھر مزید وبحمدہ اضافہ کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ اگر 100 مرتبہ صبح پڑھ لے کسی تو شام تک یعنی مطلب اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہے تو اسے معاف فرماتا ہے۔ اور ایک بات میں آتا ہے جو شام میں پڑھ لے تو صبح تک سبحان اللہ، اور جو ایک مرتبہ یہ کہے تو جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ بتایا گیا کہ جو چرند پرند جو قرآن کریم میں آیا تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، تسبیح چرندے پرندے کون سی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ یہی تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہمارا مرتبہ تو ان سے اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ تو کثرت سے بیان کرے، ہم نہ بیان کرے، اس لیے کم از کم 100 مرتبہ یہ عادت بنا لے۔ پھر بزرگوں کا طریقہ ہے پھر اس میں بھی کہ تسبیح تحمید استغفار کا خاص وقت کیا ہے کہ فجر سے پہلے، اس لیے سنت و فرض کے درمیان کم از کم ایک تسبیح پڑھنے کی عادت بنا لے۔ اگر سنت و فرض کے درمیان صبح کی اگر اتنا وقت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے فرض کو آپ تاخیر نہیں کر سکتے، جماعت کو نہیں چھوڑ سکتے، تو فرض کے بعد دعا کے بعد ایک تسبیح ناغہ نہ ہونے دیں، اس کی بڑے برکتیں رحمتیں ہیں۔ اور بلکہ میں عموماً عرض کرتا ہوں کہ 3 چیزیں کل قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب یعنی ہمارے نام اعمال بہت بھاری ہو جائے، تو دنیا میں جیسے ہم تھوڑی سی محنت کر کے زیادہ کمانا چاہتے ہیں، تھوڑی سی محنت زیادہ کمانا چاہتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں ہم اپنے نام اعمال کو انتہائی وزنی بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے نام اعمال میں 3 باتوں کی کثرت ہونی چاہیے، ایک تو تسبیح تحمید، دوسرا استغفار، تیسرا درود شریف۔ تو جس نے ان تینوں کی کثرت کی تو سمجھ جائیے نماز فرائض واجبات کے علاوہ حرام سے بچتے ہوئے، حلال کو اختیار کرتے ہوئے، فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے، اگر یعنی تھوڑے سے وقت میں ہم روزانہ تھوڑا وقت دے کر اگر ہم اپنے نام اعمال کو، جیسے ہم چاہتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ کیا ہونا ہے، بہت مضبوط ہونا، دنیا کا اکاؤنٹ، کافی پیسہ ہونا، اس میں جمع رہنا، ہمیشہ بیلنس بہت رہنا، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کا بیلنس زیادہ ہو، تو کہاں ہمارے نام اعمال کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ جتنا زیادہ کریں گے تو بہت اچھا،
اگر ایک مرتبہ 100 مرتبہ تو زندگی میں روز آنا درود شریف ہو، 100 مرتبہ تو استغفار ہو، 100 مرتبہ تسبیح ہو، اور کوئی مثال کے طور پر 200 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 200 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 استغفار پڑھتا ہے، تو پھر کیا کہنا؟ تو اپنی عموماً بزرگوں کا طریقہ ہے جو 200 مرتبہ پڑھنا، جو پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو خاص کر ابتدا میں 100 مرتبہ بنا لے، جب عادت ہو جائے گی تو 200 مرتبہ پڑھا لے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، تو اس لیے سب سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ کیوں؟ تو نماز تو فرض ہے کہ سبھی ادا کرتے ہیں، فرض کے علاوہ مزید ان چیزوں کو ادا کرنا، اس لیے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرمایا قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہ ذکر اسم ربی فصلی، اپنے رب کو یاد کرتا رہا، نماز پڑھا۔ نماز تو سب سے بڑی پہلے فرض ہے، نماز کا ذکر پہلے نہیں کیا گیا، نماز تو پڑھ ہی لیتا ہے انسان، نماز کے ساتھ صرف نماز ہی میں اللہ کو یاد نہ کرے، مسجد میں بھی یاد کرے، گھر میں بھی یاد کرے، آفس میں بھی یاد کرے، دکان میں بھی یاد کرے۔ یہ فلاح کا سب سے عظیم ذریعہ ہے، سب سے بڑھ کر فلاح پانے والا وہ ہے کہ 5 وقت کے علاوہ یاد کرے۔ اس لیے 5 نمازوں سے پہلے اللہ نے کس کو ذکر فرمایا؟ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نام کو لینے کو، یعنی قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، نماز سے پہلے ذکر الہی کو، تو ذکر الہی مقصود ہے۔ اس لیے جو مختلف دعائیں آئی احادیث کریمہ میں حمد کے مقصد کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، یعنی مطلب ہے کہ یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، نکلنے کے بعد، یعنی مطلب ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے، یہ ساری باتیں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے نمازوں کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں ایک بندہ اللہ کو یاد کرتے رہے، یہ مقصد ہے۔ تو مقصد یعنی مطلب ہے کہ اللہ کو نہ بھولے۔ تو یہ کب تک کرنا ہے؟ اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ موت آ جائے۔ اپنی رب کی بات کریں یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ جن کا آنا یقینی ہے، وہ موت ہے۔ اگر اس کی کوئی تفسیر، یعنی مطلب جیسے ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے، اپنے اندر یقین کامل کو پیدا کر کے یعنی مطلب یہ معنی لیتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ باطنی تفسیر کا مطلب یہ ہے، یعنی باطن کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کو اپنے معنی پر رکھتے ہوئے، اور معنی لیا جائے تو جائز ہے، ظاہر کو ختم کر کے اگر کوئی ایسا معنی لے رہا ہے تو یہ بالکل شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ جیسے کہا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ اگر یہ معنی لیتے ہیں دنیا میں ایک فرعون ہے، وہ دنیا میں فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، تمہارے اندر بھی ایک فرعون ہے، اس فرعون کو دبانا چاہیے۔ تمہارے اندر فرعون کون ہے؟ نفس۔ اس کو قلب کے ذریعے سے، اس کو روح کے ذریعے سے دبانا چاہیے، یعنی اس کی طاقتیں آپ تمہارے قلب و روح پر غالب نہ آ جائے۔ کیسی ہوں گی؟ اللہ کے ذکر تسبیح تحمید سے وہ نفس کی شرارتیں کم ہو جائے گی، اور فرعون کو ہمیشہ یعنی کنٹرول میں رکھیے مانے ہیں۔ اگر کوئی وہ فرعون کا انکار کر دیا، اور اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر، کوئی تھے ہی نہیں، یہ سب یہ ہے، تو یہ کہیں گے گمراہانہ تفسیر ہے، اس کو صوفیانہ تفسیر نہیں کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ اپنے ظاہر پہ رکھتے ہوئے مزید اس سے عبرت کی باتیں نکالا کرتے ہیں۔ لیکن ایک فرقہ ہر زمانے میں، یاد رکھیے، ہر زمانے میں حق کے مقابلے میں، خیر کے مقابلے میں شر ہمیشہ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ حق کی حفاظت ہو۔ کس میں؟ ہر طبقے میں، عوام الناس میں اچھے بھی رہیں گے، غلط بھی رہیں گے۔ علماء میں سب علماء اچھے ہونا ضروری نہیں ہے، پھر کوئی بھی عالم گمراہ نہیں ہوتا۔ کئی عالم فاضل ہے لیکن پھر بھی گمراہی کا شکار ہے علماء میں۔ اس لیے ایک علماء حق کہتے ہیں، ایک علماء سو مانے برے علماء۔ تو جب علماء میں، پھر اسی طرح مالداروں میں، یعنی ایک مال کا حق ادا کرتے ہیں، ایک تو مال کا حق تو دور کی بات ہے کہ بلکہ اس مال کے ذریعے سے اللہ کے غضب کو خریدتے ہیں۔ تو جب ہر ایک میں جب برائی ہے تو صوفیہ کے طبقے میں برائی ہوں گی۔ اب رہا کہ اس زمانے میں کم رہے گی، اس زمانے میں زیادہ رہے گی۔ اس زمانے میں علماء میں برائی کم تھی، اس زمانے جیسے علماء میں زیادہ ہے۔ اس زمانے میں عمرہ میں کم تھی، اس زمانے کے عمرہ میں زیادہ ہے۔ اس زمانے میں اگر صوفیہ میں کم تھی تو اس زمانے کے صوفیہ میں زیادہ رہے گی۔ اب علماء کے صوفیہ بولے تو حقیقت میں صوفیہ نہیں ہے، لیکن دعویٰ کرنے کی وجہ سے کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ صوفی یعنی مطلب یہ کہ گمراہ نہیں ہوتا، لیکن صوفی یہ گمراہ ہو کہ اپنے آپ کو صوفیہ کہہ رہے ہیں۔ جو غلط راہ کو اختیار کرتے ہیں صوفیہ کہہ رہے ہیں، وہ صوفی کہلانے کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو صوفی کہنے کی وجہ سے برے صوفیہ کہنا پڑ رہا۔ صوفی برا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے، صوفی کبھی برا نہیں ہوتا، لیکن یہ دعویٰ کرتے صوفی۔ تو اس طرح انہوں نے نعوذ باللہ کہ جس طرح یعنی مطلب گمراہ فرقوں نے اپنے یعنی خواہشات نفسانی کے مطابق قرآن و حدیث کو کرنے کی کوشش کی، قرآن کے مطابق اپنے خواہشات کو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اب پہلے اپنے خواہشات کے بجائے قرآن کو تابع بنانا۔ تو کیسا کیا؟ ایک کیا کہ ایک فرقہ آپ سنتے بھی ایسا بھی ہے، مجھے نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ کرو خالی، اور کہتے ہیں کہ نماز کو بھی نکال دیا، دل کی نماز کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھو؟ دل کی نماز۔ یہ کہ نماز کیا پڑھتے؟ دل کی ارے نماز دل سے پڑھو، یہ دل کی نماز ہے۔ نماز کو چھوڑ کر دل کی نماز نہیں ہوتی۔
ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے. میں کہتا ہوں دعوت دے کے لکھا میں سب رکھ دیا جائے, انتظار کھانے کا, ارے کیا ہوا نہیں آ رہا, تو دل سے کھا لو. گئے یہ دل سے جب کھانا نہیں کھا سکتے تو دل سے ہی بات کریں گے آپ. اب دل سے کھا لو چلے جاؤ. ایسے لوگوں کو دعوت دے کے بولو کہ دل سے کھا لیجیے خدا حافظ. تو جب دل سے کھا نہیں سکتے تو مطلب یہ کہ خالی دل سے نہیں, دل سے تو نماز ہوتی, لیکن ایک دل سے نماز, بلکہ دل کی نماز ہی سب سے زیادہ معتبر. کس کی دل کی نماز؟ ظاہر اللہ کی بارگاہ میں جس طرح جھک جائے تو دل بھی جھک جائے, دل کی نماز ہے. دل کی نماز ہے, نماز کو چھوڑ کر خالی یہ نفس کے دھوکے ہیں. 4 دن اللہ اللہ کراتا, اس کے بعد ختم, وہ بھی ختم. یہ گمراہی کا طریقہ ہے. ایک فرقہ ابھی بھی ہے, آپ تعجب کریں گے یہ, لیکن یہ خفیہ ہے. معلوم ہے کہ اگر کھلے طور پہ کریں گے تو سارے لوگ گمراہ قرار دیں گے تو ان کا مشن ختم ہو جاتا. ایسے بھی بعض غلط قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو مطلب ہے کہ سب چیز کرتے دکھائی دیں گے, نہیں کریں گے تو کیا, نماز نہیں پڑھیں گے, پھر اپنے آپ کو صوفی ہونے کا دعویٰ کریں گے. انہوں نے نعوذ باللہ اس آیت کا معنی بدل دیا. ابھی جو آیت تفسیر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, دیکھیے تعلق بھی ہونا نا, اپنے رب کی بات کیجیے یہاں تک یقین آ جائے. ہم کو یقین آ گیا ہے, معرفت ہوگی, اب نماز کی کیا ضرورت ہے, موت نہیں. یقین کے معنی یقین کیا, یقین ہمیں یقین آ گیا رب کی عظمت معرفت کے وہ درجے پہ پہنچ گئے. جب اس درجے پہ پہنچ جائے تو اللہ کیا فرما رہا ہے, عبادت کی ضرورت نہیں. عبادت کب تک کرتے رہو, ہم کیا کہہ رہے ہیں, یہ آیت کیا بڑی, موت آ جائے موت تک کرو. یہاں کہ یقین آ جائے, معرفت حاصل کی تو اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں, یہ تفسیر ہے, یعنی یہ جو تفسیر ہے یہ ظالمانہ تفسیر ہے, یہ عاشقانہ نہیں ہے. صوفیاء کی عاشقانہ تفسیر ہوتی ہے اور عبادت کو زیادہ کرتی ہے. یہ ظالمانہ تفسیر ہے, یہ جاہلانہ تفسیر ہے. تو اب یہاں سن لیجیے اچھی طرح کہ ٹھیک ہے, جب آپ کہتے ہیں یقین آتے نہیں تک عبادت کرنا, یقین آیا کب تمہارے کو, یقین آیا ہی کب, کہ یقین کے 3 درجے ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. علماء کرام کس درجے پر رہتے ہیں, علم الیقین کے درجے میں. اولیاء کرام عین الیقین, یعنی جو علم ہے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں تجلیات کو, عین الیقین کے درجے میں. اور انبیاء کا درجہ حق الیقین. تو تمہارا کتنا بھی درجہ ہوگا کہ ابھی تو عین الیقین کے درجے سے پار بھی نہیں ہے. یقین کہاں آیا, یقین کی آخری منزل ہونے تک عبادت کرو, وہ آنے والی نہیں ہے, عبادت کرنا ہی ہے کسی صورت. کیوں کہ حق الیقین نبی کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے. نبی کے درجے کو انبیاء خود عبادت ان کے لیے یعنی مطلب یہ کہ معاف نہیں ہوئی, کہ ان سے سب سے بڑھ کر عبادت گزار رہے ہیں. حضور غوث پاک سے بڑھ کر بھی کسی کو یقین آیا. شیطان نے کیا کہا, آ کر نہیں کہنے لگا کہ نماز معاف, اور میں نماز کسی سے معاف نہیں, انبیاء کرام میرے سے کیسے معاف ہوئی. تو آپ نے فوراً کیا کیا, ایک نور دکھائی دیا اور اعلان ہے کہ اے عبد القادر, ہم نے تمہاری بات کو قبول کر لیا, آج سے آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے اعلان کی طرح پورا نور بھر دیا. فرمایا کہ شیطان کا کام ہے, نماز تو کسی سے معاف نہیں ہوئی. تو آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی وہ پورا نور سیاہی میں تبدیل ہو گیا, سیاہی میں تبدیل ہو گیا. اس کی آواز آئی, اے عبد القادر, تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. فرمایا یہاں بھی دھوکہ دینا چاہتا. العلم, اگر علم بچاتا تو سب سے پہلے کس کو بچاتا تھا, علم شیطان کو بچاتا تھا. کیوں, شیطان سے بڑھ کے کوئی علم والا تھا, اس فرشتوں سے بڑھ کے. کہ یعنی اس نے کہا کہ کیا تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھ کو میرے رب کے فضل نے بچایا. تو شیطان ہمیشہ کے لیے رفو چکر ہو گیا. فرمایا کہ میں ان پر غالب نہیں آ سکتا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے, کہ سب کو گمراہ کر سکتا, لیکن میرے اللہ عبادک من المخلصین. مگر تیرے خود شیطان کا بھی اعتراف ہے, مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا, تیرا کوئی دعویٰ نہیں چل سکتا. تو یقیناً جب حضور غوث پاک کی ایک حکایت جو حضور غوث پاک کی عظمت کو ماننے والے, جو دم بھرنے والے, ان کے لیے کافی ہے. اتنے بڑے مرتبے پر یعنی جب عبادت معاف نہیں ہوتی, فرائض معاف نہیں ہوتی, نماز معاف نہیں ہوتی, ان سے کیسے ہوتی ہے؟ تو شیطان کا چکر ہے. ہر ایک کے لیے شیطان کے مختلف جال ہے, ہر ایک اس کے جال کے اعتبار سے, کہ مطلب عالم کو وہ جال لے کر آتا ہے, عوام الناس کو ان کے لیے جال لے کر آتا ہے, صوفی کو اس قسم کا جال, اس کو معلوم ہے کس کو کس کے ذریعے سے پھانسنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے, جس پہ فضل شامل حال ہو جائے, وہ گمراہ نہیں ہوتا. آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نفس کی بدی, شیطان کے دھوکوں سے محفوظ رکھ, اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند, نواہی سے تنگ عطا فرما, اور ہماری بات میں خوشی خضوع اخلاص عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ و اصرار استقلال ہمیں نفس میں پیدا فرما, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.